یہ آیت کریمہ اس نوجوان نے پڑھی، شیطان بے ہوش ہو کر گرا، اس کے جسم میں آگ لگی اور وہیں پر وہ راکھ ہو گیا۔ اس حسین و جمیل عورت نے اس نوجوان کا شکریہ ادا کیا اور کہتی ہے اللہ کا شکر ہے جس رب نے تمہیں یہاں پر بھیجا، میری مدد فرمائی اور میں شیطان سے نجات پا گئی، اور اب ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ اس محل میں ہیرے جواہرات، کھانے کی چیزیں، پھلوں سے لدا ہوا محل تھا۔ اس لڑکی نے کہا اب ہم یہاں سے چلتے ہیں، اے نوجوان تمہیں جو ہیرے جواہرات چاہیے وہ لے لو، جو کھانے پینے کی چیزیں چاہیے سب لے لو۔ اس نوجوان نے لیا اور یہ دونوں محل سے نکلے، جزیرے کے باہر آئے، دریا کے کنارے کھڑے ہوئے۔ ایک کشتی جو بصرہ کی طرف جا رہی تھی، انہوں نے اس کو اشارہ کیا، یہ دونوں بیٹھ گئے اور بصرہ میں یہ دونوں پہنچے۔ اس لڑکی نے اس نوجوان کو اپنے گھر لے گئی۔ جب نوجوان اس کے گھر پہنچا تو اس لڑکی کے والدین اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، نوجوان کو سینے سے لگا لیا اور اپنا مہمان بنا لیا، اور اس کے بعد نوجوان سے اس کی پوری تفصیل، پوری رودات سنی۔ نوجوان نے پورا واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا، والد اور والدہ خوش ہوئے۔ اب اس والد والدہ نے اس نوجوان کے ساتھ اپنی بچی کا نکاح کر دیا، اور اسی گھر میں رہتے ہوئے یہ جتنے ہیرے جواہرات تھے دونوں کی یہ مشترکہ دولت ہوئی، اور ان کے بطن سے کچھ بچے بھی پیدا ہوئے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے روحانی طاقت، یہ ہے عملیات۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نیک اعمال سے، اچھے اعمال سے اچھی عادتیں بنتی ہے، اچھی عادتوں سے اچھی سیرت بنتی ہے، اور اچھی سیرت سے اچھی تقدیر بنا کرتی ہے۔ بنیاد ہے اعمال، اچھے اعمال ہو۔ جب اچھے اعمال ہوتے تو خود بخود عادتیں بن جاتی کہ مجھے اس وقت میں یہ پڑھنا ہے، مجھے اس وقت میں یہ کرنا ہے۔ تھوڑا عمل ہو مگر لگاتار ہو، لگاتار ہو، لگاتار ہو، تو ایک دن آتا ہے کہ اس کے اسرار و رموز، اس کی برکتیں، اس کے فیوز و برکات بندے پر ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر یہ وہ بندہ ہوتا ہے کہ رب اس کو کسی بندے کا محتاج نہیں رکھتا۔ آج ہم بندوں کے محتاج رہتے ہیں، آج ہماری نظریں دوسروں کے مال پر ہوتی ہیں، آج ہماری نظریں دوسروں کے جیبوں پر ہوتی ہیں، آج ہماری نظریں کسی کی ترقی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف وہ ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کو درست نہیں کیا۔ میرے عزیز، روحانی اعمال، روحانی طاقت، یہ وہ طاقتیں ہیں، یہ طاقتیں مادی طاقت پر غالب آ جایا کرتی ہے اور مادی طاقتوں کو مات دے دیا کرتی ہے۔ مگر آج ہماری کیفیت جو ہے، آج ہماری ذہنیت، ہمارا شوق، ہمارا جذبہ ایسا لگتا کہ مر گیا۔ وہ کیسے لوگ تھے، وہ کیسے لوگ تھے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ان کی زبان پر نیک اعمال جاری ہو جاتے۔ وہ کیسے لوگ تھے کہ جب تک اپنا اس عمل کو مکمل نہ کر لیتے کھانا نہیں کھاتے۔ اپنے دل کو، آج سال میں ایک مرتبہ تراویح ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں یار حافظ صاحب بہت ٹائم لگاتے ہیں، دوسری جگہوں پر جلدی ہو جاتا ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر جلدی ہوتا، میں کہتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نمازیں نہیں ہوتی۔ اس میں عوام کا قصور نہیں ہے، جو لوگ پڑھتے ہیں اس انداز میں۔ مجھے پرسوں ایک صاحب نے بتایا، شاید آپ نے بتایا، حافظ عبد الرحمن صاحب ایک جگہ نماز پڑھنے پرسوں گئے تھے، یہ کہتے ہیں کہ میری 4 رکعت فرض نہیں ہوئی اور تراویح 6 رکعت ہو گئی۔ کل ہمارے ببو بھائی صاحب نے بتایا، پوسد میں ان کے بچی دی ہوئی ہے تو باتیں ہوتی ہوں گی، تو کہا کہ 8:45 بجے کی جماعت اور 9:20 پہ لوگ باہر نکل گئے۔ کہ جو لوگ مسجدوں سے باہر نکالتے ہیں نا جلدی سے، یہ مسجدوں سے نہیں، یہ جنت سے باہر نکالتے ہیں۔ اے لوگوں، آج ہمارا دل قرآن سننے میں نہیں لگتا۔ آج مسجد میں ہم کو 5 منٹ اگر جلدی ہو گئی تو خوش ہو جاتے ہیں، 5 منٹ تاخیر ہو گئی تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ سوچو اپنے آپ کو عبد القادر جیلانی غوث اعظم کا غلام کہنے والوں، یہ وہ عبد القادر جیلانی ہے جو آپ کئی دنوں تک کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ
جب بہت نفس نے کہا، پیٹ نے، جس کو ہم پیٹ کہتے ہیں، بھوک لگی، مگر اسے نفس کہتے ہیں، نفس جب بہت زیادہ آمادہ ہو گیا، عبد القادر ایک لقمہ کھلا لے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو میرا ایک عمل میں ساتھ دے گا تب میں تجھ کو ایک لقمہ کھلا دوں گا، اور وہ عمل یہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت میں اگر میں نے پورا قرآن پڑھ لیا، اور اس میں اے نفس، اے دل، تو نے 2 رکعت پورا قرآن پڑھنے میں میرا ساتھ دیا، تب میں تجھے ایک لقمہ کھلاؤں گا۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ تھے یہ! نیت کیا آپ نے، پورا قرآن پڑھ لیا، سلام پھیرا، پورا قرآن پڑھنے میں دل نے ساتھ دیا، اس کے بعد لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالنا چاہتے تھے کہ نفس نے کہا عبد القادر آخر میری بات مان تو لیا نا۔ یہ جیسے ذہن میں آیا لقمہ رکھ دیا اور فرماتے نفس میں تیری بات نہیں مان سکتا۔ غیب سے آواز آئی عبد القادر کھا لے تجھے میری قسم، تب آپ نے اٹھایا کھانا کھایا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھے فرماتا تھا عبد القادر پی لے تو میں پیتا تھا، عبد القادر کھا لے تجھے میری قسم تو میں کھایا کرتا تھا۔ امام عشق و محبت امام اہل سنت کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ یہ کیسے لوگ تھے کہ 2 رکعت نفل میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، مگر آج ہمارا حال یہ ہے، ہمیں پڑھنا نہیں صرف کھڑے ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، آج ان نوجوانوں سے پوچھو، اس مجمع میں بہت سارے نوجوان ہیں جو میری بات کی تائید کریں گے، جب وہ نیٹ پر لگتے ہوں گے رات کے 12 نہیں 2 بج جاتے ہوں گے، پتہ نہیں چلتا ہوگا، پتہ نہیں چلتا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس چیز کے عادی ہو گئے، ہمیں مزہ آتا ہے نیٹ میں، ہمیں مزہ آتا ہے فلموں میں، ہمیں مزہ آتا ہے فیس بک پر، یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، مزہ نہیں آتا تو قرآن میں مزہ نہیں آتا۔ میرے عزیز و میرے دوستو، قرآن یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں رب قدیر ارشاد فرماتا تبیان لکل شے، ہر شے کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ آج لوگ مصیبتیں آتی ہیں تو تعویذات کی طرف جاتے ہیں، کوئی تعویذ دے دو، کوئی تعویذ دے دو، گلے میں باندھ لو، ہاتھ میں باندھ لو۔ نہیں نہیں، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ہر شے کا بیان ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرے ہاتھ سے سوئی گر جائے، مجھے تلاش کرنا ہو کہ میری سوئی گری کہاں، تو میں قرآن میں تلاش کروں گا۔ یہ قرآن ہے میرے عزیز و میرے دوستو۔ قرآن کو آج نیت کر لو کہ انشاءاللہ ہم قرآن سے محبت کریں گے اور قرآن روزانہ پڑھیں گے۔ نہ بھی پڑھنے آئے، آپ کو میں ایک راستہ بتاتا ہوں، آپ کو نہیں پڑھنے آتا کوئی مسئلہ نہیں، روزانہ باوضو آپ ایک متعینہ وقت پر باوضو ہو کر قرآن اٹھائے اور ایک ایک لائن پر ہاتھ پھیرے، صرف ہاتھ پھیرے، یا بسم اللہ شریف پڑھے، یا یہ کہے یہ سب میرے رب کا کلام ہے، یہ صحیح ہے، یہ سچ ہے، یہ صحیح ہے، یہ سچ ہے۔ میں کہتا ہوں بتائیے، آپ روزانہ اٹھائیں گے اور قرآن کو اس طرح دیکھیں گے۔ قرآن تو وہ کتاب ہے کہ پڑھنا عبادت نہیں، سننا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، دیکھنا بھی عبادت ہے، بوسہ لینا بھی عبادت ہے، چومنا بھی عبادت ہے۔ جب آپ روزانہ اس کو اٹھائیں گے، چومیں گے، سینے سے لگائیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، سر پہ رکھیں گے، کھول کر دیکھیں گے، تو کیا روزانہ یہ کرتے کرتے آپ کی اس سے محبت بڑھے گی نہیں؟ آپ سے اس کا رشتہ مضبوط نہیں ہوگا؟ اور جب محبت بڑھے گی، رشتہ مضبوط ہوگا، ایک وقت آئے گا آپ کے دل میں خیال ہوگا کہ کیوں نہ میں قرآن کو پڑھنا سیکھ جاؤں انشاءاللہ۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اسی کی برکت سے آپ قرآن درست پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی عملیات پر عمل کرتے ہوئے اس روحانی طاقت کو اپناتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی وسلم